रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुकाफ़ात अमल। अल्लाह वालो, आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है, बहुत ही बेहतरीन वजीफ़ा है और बहुत ही बेहतरीन ये आयत है। और उनके लिए क्या कहना है कि ये ऐसी ज़बरदस्त और बाकमाल आयत हैं, और ये ऐसे मकसद के लिए हैं कि जब इंसान किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हो, और बिलखुसूस इंसान किसी ऐसी मुसीबत में पड़ जाता है जहाँ पे उसको ये लगता है कि 100% मैं इससे बाहर नहीं आ सकता, तो वहाँ पर ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की 2 आयत का वजीफ़ा कर ले। ये 2 आयत उसको इस मुसीबत से निकाल कर ही दम लेंगी। और फिर ख़ास तौर पर अगर कोई कर्ज़े में डूब चुका है, कर्ज़ से परेशान है, कर्ज़दार उसे दिन रात ज़लील और रुस्वा करते हैं, परेशान करते हैं, मांगने वालों ने उसका जीना हराम किया हुआ है, तो ये समझ लें कि ये अमल आपके लिए है। किसी भी इंसान को रिज़्क़ के बेशुमार और अनगिनत मसाइल दरपेश हों, कारोबार में बंदिश है, जादू के ज़रिए रुकावट लगाई गई है, रिज़्क़ में बिल्कुल बरकत ख़त्म हो गई है और आपको पैसों का कोई ज़रिया नज़र ही नहीं आ रहा। जॉब करते हैं तो कहते हैं कि जॉब ख़त्म हो जाती है, बार बार कहते हैं कि कारोबार शुरू करते हैं, कोई भी कारोबार नहीं चलता, हर बार नुकसान का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि पैसे घर में आते हैं और पता ही नहीं चलता कि कहाँ खर्च हो गए हैं। कहते हैं कि कमेटियाँ भी डाली हुई हैं, लेकिन जब पैसे आते हैं, जिस काम के लिए सोचा होता है वो काम होता ही नहीं है। और अगर कोई ऐसा ख़ास मकसद है, कोई घर बना रहे हैं, कोई बेटी की शादी है और पैसा नहीं है, या फिर कोई ज़मीन लेनी है, या फिर अपना घर लेना है, या कोई ऐसा ख़ास किस्म का कोई ऐसा मकसद है जिसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, कई महीने गुजर गए हैं, कई साल गुजर गए हैं, लेकिन पैसे हैं कि इकट्ठे ही नहीं हो रहे, इसके लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। आपके मसलों का, आपकी परेशानियों का, आपकी मुसीबतों का हल पेश करते हैं हम। 10 मिनट की वीडियो अपने मसरूफ़ तरीन दिन में से सिर्फ 10 मिनट निकाल कर आप इस वीडियो को देख लें, तो इंशाअल्लाह ताला हो सकता है आपके किसी एक मसले का हल इस वीडियो में मौजूद हो। अल्लाह वालो, अगर आपका कोई भी मसला, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई ऐसा मकसद इस वीडियो के देखने के बाद, वजीफ़ा करने के बाद हल हो जाता है, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद हल हो जाता है। अल्लाह वालो, रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। यहाँ तक कि कोई ऐसी बीमारी लग चुकी हो जिसका इलाज ही नहीं हो रहा, बहुत इलाज करवाते हैं लेकिन बीमारी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और बीमारी लगने की वजह से घर में जो पैसा था वो भी ख़त्म हो गया है और परेशानी भी अलग से बढ़ गई है, और ये बीमारी, ये नहुसत, परेशानी घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। और आखिरी इस 2 आयत की फजीलत किताबों में लिखा हुआ है कि बड़े से बड़ा जिन और दियो, बड़े से बड़ी चुड़ैल इसके पढ़ने वाले से ऐसे भागती है जैसे भागने का हक होता है। और अगर इन 2 आयत को जिन्नात वाले मरीज़ के ऊपर 1000 बार पढ़कर दम किया जाए तो वो जिन्नात इस मरीज़ के जिस्म में ही जलकर राख हो जाते हैं। ये ऐसी ताकतवर 2 आयतें हैं, ये ऐसी पावरफुल और ज़बरदस्त 2 आयत हैं, इसके पढ़ने वाला कभी नाकाम नहीं होता। ये 2 आयत जिसने पढ़ी, फिर जिस भी मकसद के लिए पढ़ी, ये उस इंसान का वो मकसद हर सूरत में हल करवा कर ही दम लेती हैं। ये ऐसी शानदार आयत हैं, ऐसी ताकतवर अमल है, आज से पहले ये यूट्यूब पर इतना ताकतवर अमल किसी ने अपलोड नहीं किया होगा। अल्लाह वालों,
جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، بالکل نا امید ہو جاتا ہے، ہر طرف سے امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، ڈسہارٹ ہو جاتا ہے کہ بس اب وہ دوبارہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، تو وہ شخص ایک بار یہ عمل کر لے، اللہ کے حکم سے کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ یہ ایسا پاورفل عمل ہے جو آج آپ کو دے رہی ہوں۔ اللہ والو، خاص الخاص ان لوگوں کے لیے جن کے کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار بند ہو گیا ہے، پہلے بہت اچھا چلتا تھا، اچھی خاصی آمدنی تھی، گھر کے حالات بہت اچھے تھے، پھر ایک دم سے سب کچھ ختم ہو گیا، اور وہ میرے بھائی جن کا ویزا نہیں لگ رہا یا پھر وہ ملک سے باہر ہیں، بیوی کو بلانا چاہتے ہیں اور بیوی کا ویزا نہیں لگ رہا، یا پھر خود وہ باہر ہیں اور ماں کو بلانا چاہتے ہیں اور ویزا نہیں لگ رہا، یا پھر اپنے ویزا لگوانے کے لیے آپ نے انشاءاللہ تعالی اس عمل کو صرف ایک بار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے میں نے کبھی بھی اس کے پڑھنے والے کو رسوا ہوتا یا پسپا ہوتے نہیں دیکھا، الحمدللہ کامیاب ہو کر لوٹا ہے۔ اب یہ آیات کون سی ہیں اور ان کو پڑھا کیسے جاتا ہے؟ ان آیات کو پڑھنے کے لیے 3 سے 4 طریقے ہیں۔ پہلے یہ سن لیں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات ہیں کون سی۔ اب جب میں آپ کو یہ آیت بتاؤں گی تو سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے اس کا ترجمہ ضرور پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ کیسی زبردست اور طاقتور آیات ہیں۔ یہ 28ویں سپارے کی صورت ہے، سورۃ الطلاق، اس کی آیت نمبر 2 کا آخری حصہ اور آیت نمبر 3 مکمل۔ یہ میں آپ کو سکرین پر بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہ 2 آیات جو بھی آپ کو میں نے بتائی ہیں باتیں، وہ سارے کام یہ آیت کروا کر ہی چھوڑتی ہے۔ کوئی کام نہ بھی ہونے والا ہو تو یہ آیت کروا کر ہی دم لے گی۔ آپ جب اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو خوش ہو جائیں گے اور اطمینان قلب، سکون میسر ہوگا کہ میں ٹھیک جگہ پر پہنچ گیا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس شخص کے لیے ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ہر طرف سے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف کہ آپ کے اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، جنات کے مریض 1000 بار پڑھ کر دم کرنے سے جنات جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عمل کرنے کے لیے آپ کو اپنے شیخ سے اجازت لینے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اگر آپ اپنے شیخ سے اجازت لیے بغیر یہ عمل کرتے ہیں تو نقصان کا اندیشہ ہے۔ یہ میں نے آپ کو صرف اس کی فضیلت کی حد تک بتایا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں، آپ 3 طریقوں سے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر 40 دن تک لگاتار 313 بار روزانہ پڑھنا ہے۔ 40 دن آپ نے 313 بار ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور پہلے 3 دن آپ نے صلاۃ الحاجت کے 2 نفل لازمی ادا کرنے ہیں۔ جب آپ وظیفہ شروع کرنے لگیں تو پہلے 2 نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کریں، پھر آپ وظیفہ شروع کریں۔ اسی طرح 3 دن آپ نے صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ عمل شروع کرنے سے لے کے عمل کے آخر تک اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صبح اور شام، یعنی کہ صبح 141 مرتبہ اور شام کو 141 مرتبہ پڑھا جائے، یعنی کہ عصر سے پہلے 141 مرتبہ پڑھ لیں اور عصر سے لے کے رات تک 141 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ 3 دن صلاۃ الحاجت کے 2 نفل لازمی ادا کرنے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 31 مرتبہ ان 2 آیات کو پڑھ لیا جائے ہر فرض نماز کے بعد۔ اگر کسی کو 31 بار پڑھنا مشکل لگے تو کم از کم 21 بار لازمی پڑھیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے 1 مہینہ بھی نہیں گزرے گا، آپ کا مقصد حل ہو جائے گا۔ بلکہ میں نے یہ 1 مہینہ تو بہت ہی زیادہ لمبا ٹائم بتا دیا ہے، اس سے بھی پہلے اللہ رب العزت آپ کی تمام مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں،
بے برکتی، کاروبار کی رکاوٹ، جادو جنات کا مسئلہ، نظر بد اگر بہت زیادہ نظر بد لگی ہوئی ہے، حسد ہے، منافقین کا شر ہے، اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے اور ان تمام بیماریوں سے، منافقین کے شر سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ان 2 آیات کا فیض آپ سب تک پہنچائے، آمین۔ اللہ والو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ 3 کام شامل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ جو بھی وظیفہ کریں گے اس کی 1000 گنا طاقت مزید بڑھ جائے گی۔ اگر آپ یہ 3 کام کرنے ہیں، اپنی روٹین میں شامل کرنے، روزانہ کی روٹین میں، اور آپ اللہ کی نظر میں بھی سرخرو ہو جائیں گے، دنیا جہان میں بھی عزت پائیں گے، ہر بندہ آپ کی عزت کرے گا، بلندی اور ترقی کو چھوئیں گے، کاروبار میں کامیابیاں حاصل ہوں گی، آپ کا ہر مقصد آپ کے سوچنے سے پہلے ہی حل ہو جائے گا۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلا کام، آپ 5 وقت پابند نماز ہوں۔ اللہ والو، اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے تو آج سے 5 وقت نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ دوسرا کام، ہر وقت آپ کوشش کریں کہ آپ وضو میں رہیں، جب بھی آپ واش روم جائیں واپسی پر آپ وضو کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر قدم کامیابی کی طرف اٹھے گا۔ ہر وقت باوضو رہیں اور روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت قرآن مجید، فرقان حمید پڑھا کریں، چاہے آپ 1 سپارہ پڑھیں، چاہے 1 رکوع پڑھیں، چاہے 1 آیت ہی کیوں نہ پڑھیں، لیکن قرآن مجید، فرقان حمید کو کھولیں۔ اور تیسرا جو سب سے ضروری کام ہے، توجہ کیجئے گا اللہ والو، آپ بد نظر نہ ہوں، یعنی کہ آپ کی نظر پاک ہو، آپ کی تنہائیاں پاک ہوں، آپ تنہائی میں بیٹھے بھی کوئی برائی نہ کریں۔ اگر آپ برائی کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے ڈر جاتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جس کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کسی بھی برائی کو کر سکتے ہیں۔ تو اللہ والو، آپ پکے اور سچے مسلمان بن جائیں گے، پھر آپ کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو ان 3 باتوں پر اگر آپ عمل کرنے والے بن جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ ہر مقصد میں، ہر ایک مشکل میں، ہر ایک مصیبت میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کو عزت، اتنی عزت ملے گی، آپ کو اتنی دولت شہرت ملے گی، کامیابیاں ملیں گی کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ اتنی ترقی کی بلندیوں کو چھو لیں گے۔ تو اللہ والو، یہ چھوٹے سے کام ہیں، یہ بہت بڑے کام نہیں ہیں، اور یہ ہم پر فرض ہیں۔ اور نماز کا تو ہم نے قبر میں جاتے ہی سب سے پہلے حساب دینا ہے، اور اگر آپ اپنی روزانہ کی روٹین میں اس کو شامل کر لیتے ہیں تو کیا ہی بات ہے۔